الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، عصمت انبیاء اور معصومین علیہم السلام پر جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا کہ آیات قرآنی میں جو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہے، داستانیں ہیں، وہاں پر قرآن کا بیان جو ہے اس سے ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے اور تعبیروں سے قرآن کی ایسا لگتا ہے، حتیٰ کہ ذنبن کی تعبیر اور گناہ کی تعبیر جو آئی ہے، تو پھر وہ ان آیات سے کیسے سازگاری رکھے گی اور ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر کیسے ایک نتیجہ لے سکتے ہیں. اور وہ آیتیں جو عصمت کے لیے بیان کی گئیں اور استدلال کیا گیا اور ان کے ذریعے دلالت بیان کی گئی، ان آیتوں کی دلالت عصمت انبیاء پر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو یہ تعبیریں آئی ہیں کہ لغزشیں ہوئی، اور ایک مثال حضرت آدم علیہ السلام کی پیش ہوئی آپ سامعین کرام کی خدمت میں، تو اس سے روشن ہوا عزیزان گرامی کہ انبیاء علیہم السلام سے، گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے ترک اولا ہوتا تھا، اور اولا کام اگر ترک ہو جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، یعنی یہ انبیاء کا گناہ ہوتا ہے کہ ان سے اولا کام ترک ہو جائے، ان کے لیے گناہ کی تعبیر لائی جاتی ہے. اور اللہ جو ہے وہ اس انداز سے ترک اولا پر مواخذہ کرتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں یا حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں، اور اس طرح بعض انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو داستانیں ذکر ہوئی ہیں، ان میں قرآن کی آیتوں نے جو کچھ بتلایا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ پس واضح ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا گناہ یعنی کیا ان کا اولا کام کو ترک کر دینا، یہ نہیں ہے ہم انسانوں کی طرح کہ جو خدا نخواستہ کیا ہے کہ خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو کر کبھی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھیں، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھیں، گناہ ہم سے سرزد ہو جائیں. یہ ایسا نہیں ہے. انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہیں، صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے وہ پاک اور محفوظ ہیں اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے. ہاں، اولا کام جو ترک ہو جائے، یہ انبیاء کا گناہ جو ہے اس کے لیے تعبیر لائی گئی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ کتابوں کا ہم حوالہ دیں گے. ہمارے اس مختصر سے پروگرامز میں جہاں اختصار کے ساتھ مطالب کو پیش کرنا ہے، اتنی ہی گنجائش ہے کہ ہم نے اس مطلب کو ہمارے سامعین کی خدمت میں پیش کیا اور واضح کرنے کی کوشش کی. اور یہ کتابیں جن کا ریفرنس ہم نے کہا تھا کہ آپ کی خدمت میں دیں گے، ایک کتاب ہے تنزیہ الانبیاء، یہ علی ابن حسین موسوی یعنی سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اور اس کتاب میں پوری کی پوری کتاب وہ انہی مطالب پر مشتمل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی عصمت اور اس کے بارے میں جو سوالات اور جو اعتراضات جو اٹھائے جا سکتے ہیں یا پیش ہو سکتے ہیں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں، جیسا کہ ایک مثال و ایک نمونہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا گزشتہ بحث میں، گزشتہ لیکچر میں. تو عزیزان گرامی، یہ جو ہے پوری کتاب انہی مطالب میں وہ واضح بہت اچھے انداز سے کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے عصمت انبیاء کو. اور اسی طریقے سے اہل تسنن کے بھی ایک عالم دین جو ہے فخر رازی، انہوں نے بھی ایک ان کی کتاب عصمت الانبیاء، اور اس عصمت الانبیاء میں بھی جو سارے مباحث اور ابحاث ہیں وہ اس میں انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں گفتگو انہوں نے کی ہے. اور بہت سی گفتگو جو ہے وہ یہ مطلب جس کی طرف ہم نے
آپ سامعین کرام کی توجہ مبذول کرائیے، وہ وہاں پر بھی ان کی گفتگو میں مل سکتے ہیں، اور چند چیزیں ان کی گفتگو میں جن کو ہم نے پیش کیا ہے وہ وہاں بھی واضح ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ان کتابوں کی طرف مراجعہ کریں، رجوع کریں، اور تفصیل سے تمام انبیاء کے جو حالات اور داستانیں جو نقل ہوئی ہیں اور وہاں پر اس قسم کی آیتیں آئی ہیں، تو ان انبیاء کے بارے میں ان داستانوں کو ذکر کر کے یا جن جگہوں پہ آیتیں ہیں ان آیتوں کو پیش کر کے وہاں پر حقیقت اور کیا وہاں پر حل ہو اس بات کا کہ جہاں ایک طرف عقل دلیلوں کے ذریعے سمجھتی ہے کہ معصوم ہونا چاہیے انبیاء کو جو ہادیان الہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ وہ مطلب ہے جو ہم نے خلاصہ کر کے سمرائز کر کے آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر سے، ہمارے نبی سے ترک اولا بھی نہیں ہوا، کوئی اولا کام ترک نہیں ہوا۔ تو اب وہ آیتیں کہ نبی سے کہا گیا کہ آپ استغفار کیجئے تاکہ استغفار کی وجہ سے اور مناجات کرنے کی وجہ سے اور راز و نیاز کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے، اس دعا کے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں وہ جو گناہ پہلے ہو گئے ہیں یا بعد میں ہونے والے ہیں وہ اللہ ان کی مغفرت کا سامان فراہم کر دے گا استغفار کے نتیجے میں۔ تو وہاں ایک تو بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب جو استغفار کرتے ہیں تو وہ امت کے حق میں اور امتیوں اور اہل اسلام کے حق میں جو وہ گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے یہ استغفار جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ سے راز و نیاز کر کے اہل اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما اور میری امت کے یہ لوگ جو ہیں ان کے جو ان سے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دے۔ تفاسیر میں یہ بات وارد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بعض جگہوں پہ البتہ یہ چیزیں بھی ہیں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے فرمان ہی پر تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے ہی پر جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، اور جو ان کا عمل ہے وہ سب تابع مرضی پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ جو رحمت للعالمین ہیں، یہ جو اس قدر محبت کرنے والے ہیں اور اس قدر وہ امت کے بارے میں فکر مند ہیں، لہٰذا وہ جو دعا کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس طرح اللہ کی خوشی ہی کی خاطر اور اللہ کی رضا ہی کی خاطر، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کا اس طریقے سے جو ہے وہ پریشان ہونا امت کے بارے میں اور فکر مند ہونا امت کے بارے میں، اور اس طرح امت سے محبت کر کے، توجہ کر کے، محبت کر کے اور یہ تقاضا کرنا، عزیزان گرامی یہ وہ چیز ہے کہ اللہ سے اللہ ہی کی رضا کی خاطر چونکہ رحمت للعالمین ہے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس شدت سے محبت اور اس شدت سے جو ہے وہ اصرار اور اللہ کی بارگاہ میں دعا، یہ وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خود رسول اللہ تواضع کی منزل میں اس اصرار کی وجہ سے بھی اور اس شدت کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے بھی اور اللہ سے تقاضا کرنے کی وجہ سے بھی استغفار کرتے ہیں کہ اگر اس تقاضے میں شدت ہو گئی ہو، اس دعا میں حد سے زیادہ شدت ہو گئی ہو اور امت سے محبت جو اللہ کی رضا ہی کی خاطر ہے لیکن حد سے زیادہ ہو گئی ہو امت کے ان لوگوں کے بارے میں جو استعداد رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اس شدت کے ساتھ طلب مغفرت کی جا سکے، تو عزیزان گرامی یا ان کے بارے میں کہ جو بہت ہی خطا کار ہیں لیکن اللہ کے حبیب ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، عزیزان گرامی اللہ سے سختی سے
اور شدت کے ساتھ دعا کرتے ہوئے تواضع کی منزل میں یہ چاہتے ہیں، تو استغفار اس وجہ سے ہو کہ اللہ کے حبیب ہیں، اور یہ عظیم کردار ہے اللہ کے حبیب کا کہ یوں اصرار اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اگرچہ اللہ ہی کی رضا کے لیے اور اسی نیت سے ہے، اور اگرچہ کہ اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ اللہ کے حبیب کا کردار عظیم کردار ہے۔ دیکھیے کہ چونکہ ایسی شدت سے دعا کی اور تقاضا کیا اور اصرار کیا، تو اس اصرار کے نتیجے میں یا اس قسم کے حالات اور احوال جو پیش آتے ہیں، اللہ کے حبیب استغفار کرتے ہیں اور تواضع کی منزل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب راز و نیاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فنا فی اللہ کی منزل میں جب اللہ سے کلام کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو استغفار کرتے ہیں کہ اس طرح کا اصرار جو ہوا ہے ختمی مرتبت کی طرف سے اور اس قسم کے احوال جو پیش آئے ہیں، لہٰذا استغفار اور طلب مغفرت ہے۔ اس استغفار کا مطلب یہ نہیں، اس طلب مغفرت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حتیٰ ان سے کوئی ترک اولا بھی ہو گیا ہو، نہیں، ترک اولا بھی نہیں ہوا، لیکن یوں شدت کی توجہ وہ بھی رضائے خدا ہی کی خاطر، لیکن اللہ کے حبیب کا یہ تواضع ہے، اللہ کے حبیب کا یہ کردار ہے، اسی لیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ حبیب سب سے افضل و برتر ہیں، خیر البریہ ہیں، اور انہی کے واسطے سے، انہی کی محبت میں تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ یہ جو کچھ خلق کیا اللہ تعالیٰ نے واسطہ در خیر اللہ کے رسول، یہ آخری پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام، اور ان کی محبت ہے اور ان کے تصدق میں اور انہی کے واسطہ در خیر ہونے سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات کو خلق کیا، اور یہی تو وہ انسان ہیں کہ جن کے لیے بشریت اور انسانیت کی خلقت ہوئی ہے کہ ملائکہ کے سامنے اللہ نے یہ افتخار کیا کہ میں جانتا ہوں وہ چیز جو تم نہیں جانتے، لہٰذا بشریت کو خلق کرنا، بشریت کو پیدا کرنا، اس کو زمین پر وارث قرار دینا اور اختیارات اور اتھارٹی اور پاور دینا، عزیزان گرامی، یہ اللہ کے حبیب اور یہ عظیم ہستی کہ وہ کمال اور معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ جہاں پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس منزل پر ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کی خاطر، جس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو خلق کیا اور انسان کی پیدائش کی، عزیزان گرامی۔ بہرحال یہ وہ مطالب ہیں، اختصار سے میں نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں ان مطالب کو پیش کیا ہے۔ مزید اس بارے میں جو باتیں ہیں وہ ہم نے 2 کتابیں آپ کی خدمت میں ان کا تعارف کرایا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا اہل ذوق اور شائقین حضرات جو ہیں وہ مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں، اور وہاں سے یہ مطلب جو ہم نے اختصار کے ساتھ بہت آپ کی خدمت میں اس کو بالکل سمرائز کر کے جو نچوڑ جو ہے ہم نے اپنے معزز سامعین کے سامنے پیش کیا ہے، عزیزان گرامی، لہٰذا یہ مددگار ہوگا اور مفید اور مؤید ہوگا، مددگار ثابت ہوگا جب آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں سے وہ مطالب ان کو سمجھنے میں اور ان مطالب کے بارے میں صحیح آگہی حاصل کر کے اور مطلب کی وضاحت کے لیے یہ مطالب جو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو اختتام پر لے جاتے ہیں، سلسلے گفتگو کو اس کے بعد دیگر مطالب کا سلسلہ انشاءاللہ ان کا بیان بحول و قوہ الہی اس پروردگار عالم کے لطف و کرم سے جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،